حالت حاضرہ کے متعلق کوئی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کے بارے میں جو میڈیا کیچڑ اچھال رہا ہے، یا جو آج مسلمانوں کے حالات ہے ساری دنیا میں، اس کے متعلق اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اختلافی مسئلے اور اسلام کے اندر کے جو ہمارے جھگڑے یا جماعتوں کی جو باتیں، یہ ساری چیزوں سے گریز کرے۔ اور مجھے آج خاص طور سے سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ ہدایت ملی کہ میں ایسے کوئی مسئلے کا جواب نہ دوں۔ میں تقریر بہت کم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے گفتگو کروں، اس لیے میری تقریر بہت چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد میں پھر سوال و جواب کا سلسلہ رہے گا، اور میں چاہوں گا کہ جس سے کوئی سوال ہو یا کوئی چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہو، یا اگر میری کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو وہ آئے، اور ہمارے پاس یہاں پہ مائک ہے، مائک کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور مجھ سے سوال کریں، اور انشاءاللہ جو کچھ بھی میرے علم میں چیز ہوگی میں بتاؤں گا، جو چیز مجھے نہیں پتہ ہوگی میں معذرت کروں گا انشاءاللہ۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو موضوع مجھے دیا گیا آج کا وہ ہے اسلام، مسلمان، ان کے متعلق غلط فہمیاں، ان کے متعلق جو الزامات میڈیا لگاتا ہے اس کا ازالہ۔ اسلام پوری دنیا میں آج تیزی سے پھیل رہا ہے الحمدللہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 350 سے 400 شخص روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یہ چیز کفار سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو روکنے کے لیے وہ جو حربہ استعمال کرتے وہ یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس کے بارے میں غلط تصور رکھیں اپنے ذہن میں اور اس کے بارے میں سوچنے سے قاصر رہیں۔ ویسے تو اسلام کے متعلق کئی غلط فہمیاں ہیں، اور اگر ہم وہ ساری غلط فہمیاں بات کریں، اس کے بارے میں گفتگو کریں تو ساری رات گزر جائے گی، لیکن میں کچھ خاص غلط فہمیاں جو کہ ہر جگہ عام ہیں، کچھ 4-5 غلط فہمیاں میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اس کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کے اس شہر میں یا اس علاقے میں جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی ہے آپ مجھے وہ بتائیں، اور انشاءاللہ اگر میرے پاس اس کا جواب ہوا تو میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہر جگہ غلط فہمیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ہر جگہ کے لحاظ سے، ہر انوائرمنٹ کے حساب سے غلط فہمیاں مختلف ہیں۔ تو جو ایک عام غلط فہمیاں جو مشہور ہے میڈیا پہ، میں تھوڑی سی وہ بیان کروں گا، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں۔ میں زیادہ تر بات چیت کرنے میں زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ بات چیت کریں گے تو کسی مسئلے کے حل پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑی غلط فہمی جو ویسٹرن میڈیا یا کوئی بھی میڈیا اسلام کے بارے میں پھیلا رہا ہے وہ ہے کہ اسلام ایک ٹیررسٹ یا ٹیررزم کو جنم دینے والا دین ہے، یا مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد یا آتنکوادی جو یہاں کی زبان میں کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ٹیررسٹ کا کیا معنی ہے یا دہشت گرد کے کیا معنی ہے۔ لفظ ٹیررسٹ کے معنی ہے کہ کسی کو دیکھ کے ٹیریفائی ہو جانا، خوف زدہ ہو جانا، دہشت زدہ ہو جانا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک لحاظ سے سارے مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک چور جب پولیس کو دیکھتا ہے تو وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے، ٹیریفائی ہو جاتا ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس ٹیررسٹ ہوتی ہے یا دہشت گرد ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری سوسائٹی میں پھیلے ہوئے برے عناصر ہے، ہمارے سماج میں پھیلے ہوئے جو برے عناصر ہے، اس کے لیے ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے کہ وہ برے عناصر جب مسلمان کو دیکھیں تو اس سے دہشت زدہ ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ ہاں، مسلمان کو وہ ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے جو معصوموں کی جان لیتا ہو، اور نہ ہی اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ اور ویسے بھی ایک پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف، جس طرح
1999 में 1995 में अमेरिका के शहर ओक्लाहोमा में एक बम ब्लास्ट हुआ था, और उस बम ब्लास्ट के फौरी बाद जो ब्रेकिंग न्यूज़, मुख्य समाचार जो दिए गए थे वो ये था कि मिडिल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, यानी ये मशरक़ वस्ता की ये साजिश है। लेकिन उसके 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि ये अमेरिका की फ़ौज का जो पहले साबिक़ा फ़ौजी उधर के सिस्टम से तंग आके, उधर के सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होके उसने ये बम ब्लास्ट किया। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे कोई चीज़ होती है, मीडिया सबसे पहले मुसलमानों को उसके सामने, मीडिया के सामने लेकर आता है, और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ शुरू में। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों में ख़राब लोग नहीं होते, हर कम्युनिटी में ब्लैक शीप्स होते हैं, हर कम्युनिटी में ख़राब लोग होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो ख़राब लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं और उनके अपने ज़ाती मफाद या ज़ाती फ़ेल की वजह से वो जो चीज़ें करते हैं वो उनको इस्लाम का नाम देके हम मीडिया पे लेके आए। मिसाल के तौर पे हिटलर कहते उसने 6 मिलियन यहूदियों को उसने ज़िंदा जलाया था, और कई यहूदियों को उसने मार के निकाला था मुल्क से। वो किस तासुब के बिना पे उसने निकाला था कि वो यहूदी है, वो दूसरी कौम है, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनको उस मुल्क में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हिटलर को कभी भी क्रिश्चियन टेररिस्ट का नाम नहीं दिया गया। लेकिन अगर कोई मुसलमान कोई दीन से हटकर कोई छोटा सा काम गलत कर देता है तो उसे मीडिया के ऊपर बिल्कुल हाईलाइट कर दिया जाता है। ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसका इस्लाम से या मुसलमानों से, आम मुसलमानों से जो इस्लाम के प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे उनका कोई भी राब्ता नहीं, उससे उनका कोई भी जो लेन देन नहीं। और वैसे भी तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, वो एक रुख दिखाते हैं और उसका कोई दूसरा रुख भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई थी और बर्मा से हिंदुस्तान आए थे फ़ौज लेके और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे, अगर जो शख्स ये समझता है कि अंग्रेज़ों का हक़ था हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने का, तो फिर उनके लिए सुभाष चंद्र बोस टेररिस्ट थे, और उस ज़माने में न्यूज़पेपर्स में और उस ज़माने के मीडिया में उनको टेररिस्ट का नाम दिया जाता था। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि अंग्रेज़ों का कोई हक़ नहीं था हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो फिर वो उनकी नज़र में फ्रीडम फाइटर थे, एक आज़ादी की जंग लड़ने वाले थे। तो हमेशा तस्वीर के 2 रुख होते हैं, हमेशा एक रुख देखा जाता है और दूसरे रुख को छुपा दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि मीडिया उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं, और हम मुसलमान मीडिया में बहुत पीछे। हम मुसलमानों का ये काम है कि हम भी मीडिया पे आए, हमारे ज़राए अबलाग बढ़ाएं और उनकी इन साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दें। दूसरा बड़ा जो इल्ज़ाम इस्लाम